نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وسیلے کی بحث میں وسیلے کی تعریف ہم نے بیان کی۔ وسیلے کے جائز اقسام ان کو ہم نے اجمالاً ذکر کیا۔ اعمال صالحہ کا وسیلہ، جیسے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی۔ اسماء الہی کا وسیلہ، یعنی اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا وسیلہ دے کے دعا مانگی۔ وسیلے کی تیسری قسم ہے توسل بالاحیاء۔ زندہ آدمی سے درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ لیکن جس سے دعا کی درخواست کرنی یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی دعا لازماً قبول ہوتی، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے حضرت نوح کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کی درخواست قوم لوط کے بارے میں اللہ نے اسے منظور نہیں کی۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ جس سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا اور اس کی دعا لازماً قبول ہوتی۔ دوسری بات توسل بالاحیاء میں یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کم مرتبے والا آدمی ہمیشہ بڑے مرتبے والے کو دعا کی درخواست کرے، بلکہ کبھی کبھی بڑے مرتبے والے کو بھی چاہیے کہ وہ کم مرتبے والے سے دعا کی درخواست کرے۔ یعنی مرید اپنے مرشد سے کہیں، شاگرد اپنے استاد سے کہیں، اور کبھی کبھی استاد اور مرشد اپنے شاگردوں اور اپنے مریدوں سے کہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن میں بھی۔ بیٹوں نے حضرت یعقوب سے درخواست کی کہ بابا آپ ہماری بخشش کے لیے دعا کریں۔ احادیث میں بھی اس کی متعدد مثالیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی ماں کی ہدایت کے لیے آپ سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں اللہ میری والدہ کو ہدایت دے۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص سامنے کھڑا ہوا، اس نے درخواست کی بارش کی، بارش کے لیے آپ دعا کریں۔ آپ نے دعا کی، 7 دن لگاتار بارش برستی رہی۔ دوسرے جمعے پہ وہی شخص یا کوئی اور شخص، راوی کو شک ہے، کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو راستے بند ہو گئے ہیں، چوپایوں کے باندھنے کی جگہ نہیں رہی، آپ دعا کریں اللہ اس بارش کو بند کر دے۔ اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ یہ حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں ایک خالہ ہیں، ان کے گھر آپ کبھی کبھی دوپہر کو آرام کرنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ وہاں سو گئے، آپ اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھائے گئے جو سمندر کے پانی پہ تختوں پر اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پہ بیٹھا کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا ان سب لشکر والوں کے لیے رب نے جنت واجب کر دی۔ امام بخاری نے اس کو 6 جگہوں پہ نقل کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ لشکر قبرص کی طرف گیا، کشتیوں پہ، بحری جہاز پہ سوار ہو کے، جس میں بڑے بڑے جیش صحابہ شامل ہوئے، اور اس کے سپہ سالار حضرت سیدنا معاویہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ کی جب خالہ نے یہ بات سنی نا تو انہوں نے آپ سے درخواست کی یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے اس لشکر میں کر دے۔ دعا کی درخواست کی۔ سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی سے دعا کی درخواست کرے، یہ جائز ہے۔ آپ کی خالہ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے اس لشکر میں کر دے۔ آپ نے فرمایا تو ان میں ہو گئی، تو ان میں ہو گئی۔ اس روایت کا جو دوسرا حصہ ہے جسے عام لوگ بیان نہیں کرتے اور امام بخاری اسے 6 جگہوں پہ لائے ہیں۔ آپ دوبارہ سو گئے، آنکھ لگ گئی، آپ اٹھے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا مجھے ایک اور لشکر دکھایا گیا، اول جیش من امتی یغزون علی مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، فتح نہ، حملہ کرے گا، مغفور لہم، وہ بخشا بخشایا ہے۔
ان کے لیے مغفرت ہے۔ یہ لشکر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں روانہ ہوا۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن جعفر، حضرت حسین، حضرت حسن، یہ سارے صحابہ کھچے چلے آ رہے ہیں کہ اس لشکر میں شامل ہونا ہے جس کو آقا نے مغفور لہم ہونے کی بشارت دی۔ اس لشکر کا سالار یزید بن معاویہ ہے، وہ سالار ہے اس لشکر کا۔ لوگ جتنی باتیں کرتے رہیں، ہاتھ پاؤں مارتے رہیں، تل ملاتے رہیں، کسی اور کو سالار بناتے رہیں، یزید تھا ہی نہیں کہتے رہیں، بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کن کتابوں سے ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یزید نہیں تھا جی، وہ تو فلاں صحابی تھا؟ حدیث کا راوی کہتا ہے قال محمود بن ربیع، حدیث کا راوی محمود بن ربیع کہتا ہے کہ جب یہ لشکر روانہ ہوا علیہ یزید بن معاویہ، اس کا سالار کون تھا؟ تو بخاری میں آپ تاریخ کی جھوٹی روایتیں بنا بنا کے پیش کرتے رہتے ہو۔ بحث تو ہم وسیلے کی کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی بات یہ آ گئی ہے، تھوڑی سی بات اس پر کر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی بات، جن لوگوں نے یزید پہ تبرہ کرنا ہے اس کو زانی، شرابی، کبوتر باز، فاسق، فاجر، خبیث، پلید کہنا ہے، وہ سیدنا معاویہ کا دامن نہیں بچا سکتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سیدنا معاویہ کا دامن بچائیں۔ اس کے بعد وہ حضرت سیدنا معاویہ کے متعلق بھی اچھا ذہن نہیں رکھے۔ ہمارے علماء دیوبند میں لوگ ہوئے، چکوال سے قاضی مظہر حسین ہوئے، واکینٹ سے لال شاہ بخاری ہوئے، ان کی آپ استخلاف یزید پڑھیں، ان کا آپ خارجی فتنہ پڑھیں چکوال والوں کا۔ لال شاہ صاحب نے استخلاف یزید میں لکھا معاویہ کی انادی غلطیاں، اجتہادی نہ، کون سی انادی، صحابی کے بارے میں۔ اور آج لال شاہ صاحب کے جو شاگرد ہیں ہماری ان باتوں سے تل ملا اٹھتے ہیں اور ہم پر وہ تنقید کرتے ہیں، ہمیں پھر وہ گالیاں نکالتے ہیں۔ وہ جی بزرگ ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ میں نے کہا پہلے فیصلہ کرو بڑا بزرگ کون ہے، لال شاہ بخاری صاحب یا معاویہ؟ پہلے یہ فیصلہ کرو بڑا بزرگ کون ہے۔ لال شاہ بخاری صاحب جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے نا، جہاں معاویہ پیشاب کرتا تھا نا اس کے برابر بھی نہیں۔ بزرگ بچانے ہیں نا تو پھر بڑے بزرگ بچاؤ، اگر بزرگ ہی بچانے ہیں نا تو پھر بڑے بزرگ بچاؤ۔ یہ ٹیڈی بزرگ ہیں نا، ان کو بچانے کی کوشش نہ کرو۔ بڑے بزرگ ہیں، وہ صحابی ہیں، انہوں نے 40 سال حکومت کی ہے، 19 سال گورنر اور 20 سال 54 صوبوں کا امیر المومنین، اور اس کے ہاتھ پر تقریباً 50,000 صحابہ نے بیعت کی ہے۔ معمولی آدمی ہے وہ
کہ آپ یوں ہی ان کے خلاف انادی غلطیاں، معاویہ کی انادی غلطیاں. اور چکوال والوں نے لکھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کے 3 طبقے ہیں، ایک مہاجر، ایک انصار، تیسرا طبقہ ہے والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان صحابہ کی پیروی کی. ان کے بارے میں یہ آیت ہے. آگے حضرت فرماتے ہیں معاویہ نہ مہاجرین میں نہ انصار میں، تیسرا طبقہ جو تھا والذین اتبعوہم، انہوں نے بجائے اتباع کرنے کے علی سے جنگ کی تو وہ تیسرے طبقے سے بھی نکل گئے. جی یہ ہیں جناب، ان کے ہاتھ میں اللہ نے گوٹیاں دی ہیں، میں لڈو کھیڈو، کس کو رکھنا ہے اور کس کو نہیں رکھنا، انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. والذین اتبعوہم کے زمرے سے بھی معاویہ نکل گئے. جو بھی معاویہ کا نام لے تو حضرت کہتے تھے خارجی. مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے حضرت معاویہ پہ کتاب لکھ دی، انہوں نے کہا جی خارجی ہے. میں نے واقعہ کربلا اس کا پس منظر لکھا، میرے متعلق لکھا خارجی بھی ہے مماتی بھی ہے، کریلا ساتھ نیم چڑھا. تو میرے متعلق یہ لکھ دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو معاویہ کا دفاع کرتا ہے، حضرت علی کو خلیفہ رابع مانتا ہے، حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے کہیں بلند مانتا ہے. کیوں بھائی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ والسابقون الاولون میں، وہ بچوں میں پہلا مومن ہے. حضرت معاویہ تو بعد کے ایمان لائے نا، حضرت علی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. ہم خارجی کیوں ہوئے بھائی؟ پاگلوں کو اتنا پتہ نہیں کہ خارجی ہوتا کون ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ خارجی کسے کہتے ہیں. خارجی وہ لوگ تھے جو پہلے حضرت علی کی جماعت میں تھے، حضرت علی کے گروہ میں تھے، حضرت علی کی ولایت خلافت کو منصوص من اللہ سمجھتے تھے، وصی و رسول اللہ مانتے تھے. کہ جو لوگ ان کی خلافت کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، کہ وہ نص کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں، وہ کافر ہیں. تو وہ کہتے تھے حضرت معاویہ بھی کافر ہیں، اور جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ کافر. جب حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کی نا، تو پھر یہ لوگ کہنے لگے معاویہ کافر تھا، جس نے معاویہ سے صلح کی ہے نا الیاذ باللہ وہ بھی کافر. انہوں نے حضرت علی کو بھی کافر کہنا شروع کیا. حضرت علی نے انہیں اپنی جماعت سے نکالا تو یہ کیا کہلائے؟ خارجی. عقل کے اندھوں، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے. مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. ان عقل کے اندھوں کو کوئی سمجھ آئے کوئی نہیں بے خارجی کہتے کسے ہیں؟ جو معاویہ کا نام لے خارجی ہے جی. اب آپ کو پتہ چلا خارجی کون ہے؟ جو حضرت علی کو بھی نہیں مانتے تھے اور معاویہ کو بھی نہیں مانتے تھے. انہیں حضرت علی نے اپنے جماعت سے خارج کر دیا تھا. جو آدمی یزید پہ تبرہ کرے گا نا وہ معاویہ کا دامن نہیں بچا سکتا. سوال ہی پیدا نہیں. آپ بتائیں، آپ فیصلہ کریں. ایک بہت بڑی مسجد ہے کسی شہر کی، جامع مسجد، اس میں ایک خطیب ہیں، وہ شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، فقیہ ہیں، مفتی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں،
بڑا احترام ہے، ادب ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھا، بہت بڑا عالم ہے۔ اس کا بیٹا، اس خطیب کا بیٹا کبوتر باز ہے، زانی ہے، شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور وہ عالم صاحب جمعے کے دن اس بیٹے کو ممبر پہ بٹھا دیتا ہے کہ تو جمعہ پڑھا۔ وہ فاسق، فاجر، زانی، شرابی، لوگ اس عالم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا کام کیے، کیا کہیں گے؟ اقربا پروری کیے، مولانا نے غلط کام کیے، یہ بیٹا اس قابل نہیں۔ اگر وہ ایسا ہی تھا تو جس معاویہ نے اس کو ولی عہد بنایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے جناب؟ اس کے بارے میں کیا خیال؟ فرماتے ہیں جب انہوں نے ولی عہد بنایا تھا اس وقت صحیح تھا، اس وقت صحیح تھا، بعد میں غلط ہوا۔ میں نے کہا حضرت معاویہ 22 رجب کو فوت ہوئے، 28 رجب کو خبر پہنچی مدینے کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ خبر پہنچی مدینے کے گورنر نے حضرت حسین کو طلب کیا اور بیعت کی درخواست کی گئی۔ حضرت حسین نے مہلت مانگی اور اس مہلت کی وجہ سے وہ مدینے سے تشریف لے گئے۔ تو یہ 22 رجب اور پھر 28 رجب 7 دنوں میں خبر پہنچی مدینے۔ حضرت حسین نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ فسق و فجور کی جو خبر تھی یہ ذرا تیزی سے آ گئی تھی، پہلے مدینے پہنچ گئی تھی، بے فاسق ہو گیا، فاجر ہو گیا انہوں نے جو بیعت سے انکار کیا تھا۔ تو یہ کٹ حجتیاں ہیں ان لوگوں کی۔ مولانا محمد امین صفدر، انہوں نے تجلیات صفدر میں، اللہ اکبر، جب یزید دشمنی میں بندہ اس طرح آگے نکلے نا تو پھر اسے ہوش نہیں رہتا۔ تجلیات صفدر میں انہوں نے لکھا یزید اپنی بہنوں سے زنا کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا اس کی بہنیں کون تھیں؟ کس کی بیٹیاں تھیں؟ شرم نہیں آئی لکھتے ہوئے؟ معاویہ کی بیٹیوں کے متعلق یہ لکھتے ہوئے حیا بھی نہیں آئی؟ یزید اپنی بہنوں سے زنا کیا کرتا تھا۔ اگلی سنو، یزید کو معاویہ نے بلایا اور بلا کے کہا بیٹا دن کے وقت رقیب کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، دن کے وقت رقیب کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، یہ جو تم کام کرتے ہو نا زنا شنا کا اور شراب کا، یہ دن کے وقت نہ کیا کرو، رات کو کر لیا کرو۔ جی یہ صحابی اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، سبحان اللہ، کیا تصویر پیش کی ہے آپ نے حضرت معاویہ کی، جو اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں دن میں یہ کام نہ کیا کر اور رات کو یہ کام کر لیا۔ یہ تجلیات صفدر میں آپ پڑھیں، میں آپ کو صفحہ نمبر بھی بتا دوں گا، اور آپ کے پاس وہ ہو یا کبھی خریدیں تو اسے آپ پڑھ بھی لیں۔ ہمیں تو حضرت معاویہ کی صحابیت عزیز ہے، یزید سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کی صحابیت عزیز ہے کہ ان کی صحابیت داغدار نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹے کے متعلق یہ دعا مانگے اور مانگے بھی ممبر پر جمعے کے دن، مولا اگر میں نے یزید کو ولی عہد بنایا ہے اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنا پر، تو مولا اسے آخر تک پہنچانا، اور اگر میں نے یزید کو ولی عہد بنایا ہے اپنی برادری اور بیٹے ہونے کی وجہ سے، تو یا اللہ خلافت تک پہنچنے سے پہلے پہلے اسے موت دے دے۔ کوئی باپ یہ دعا کر سکتا ہے؟
مانگ سکتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے یہ دعا؟ تو جب دوسری بار آپ نے کہا اول جیش من امتی یغزون علی مدینۃ قیصر مغفور لہم، تو پھر آپ کی خالہ بولی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو نا، اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا تم پہلے لشکر میں ہو گئی۔ تو جب پہلا لشکر روانہ ہوا یہ اس میں شامل ہوئیں، اور لشکر جب واپس آنے لگا تو انہیں اونٹ پہ بٹھایا گیا تو کجاوا گرا، ان کی گردن کجاوے میں پھنس گئی اور انہیں اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی۔ پہلے لشکر میں یہ شامل تھی۔ چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں کہ میرے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں۔ ہاں دوسری بات جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہے، بڑے آدمی چھوٹوں سے کہیں، پیر مریدوں کو کہے، امام مقتدیوں کو کہے، استاد شاگردوں کو کہے کہ میرے لیے کیا کرو، دعا کرو۔ اس کی بھی شریعت میں مثالیں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے تو آپ نے فرمایا یا اخیّ، اے میرے چھوٹے بھائی یا میرے پیارے بھائی، لا تنسانی فی دعائک، وہاں جا کے اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا۔ اب نبی اکرم نے کس سے کہا؟ حضرت عمر۔ بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو کہہ رہا ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں۔ یہ جو کل میں نے ذکر کیا آذان کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمے لگایا۔ امام الانبیاء ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں، کہ تم میرے لیے کیا کیا کرو، یہ دعا میرے لیے مانگا کرو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ تو چھوٹے بندے بڑے بندوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ درود خود کیا ہے جی؟ درود دعا ہے نا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درود آپ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ چھوٹے لوگ امام الانبیاء کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں کر رہے ہیں۔ زندہ آدمی سے دعا کروانا، اس کے لیے ہم ایک آیت دیکھیں گے اور اسی پر تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے جی۔ صفحہ نمبر ہے جی 81۔ جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کا صفحہ نمبر ہے 81، سورت کا نام ہے سورت نساء اور آیت نمبر ہے 64، بالکل صفحے کی پہلی آیت ہے جی۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے تو آپ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ جب یہ مقام آئے گا تو آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہوا، فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہودی سچا تھا، اس معاملے میں آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دی۔ باہر نکل کے وہ کلمہ گو کہنے لگا چلو حضرت عمر سے بھی توثیق کروا لیتے ہیں۔ اس کے ذہن میں تھا کہ حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت کے ہیں، میری دھڑ کر سن، یہ یہودی ہے، میں کلمہ گو ہوں۔ گئے یہودی نے حضرت عمر سے کہا جی آپ فیصلہ ضرور کریں
لیکن آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہر پھر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تلوار لے کے آئے، منافق کی گردن قلم کی، فرمایا ہا قضا اقضی، جو میرے نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں نا، اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرے، اس کی گردن قلم کرے۔ منافقین نے رات کو مشورے کیے کہ ایف آئی آر درج کروانی حضرت عمر کے خلاف۔ انہوں نے ایک مومن بندے کو قتل کیا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور قسمیں اٹھا لینا کہ فیصلہ کروانے نہیں گیا تھا، وہ تو گیا تھا صلح و صفائی کے لیے کہ ہمارے درمیان اس پر قسمیں اٹھا لی جائیں اور حضرت عمر سے قصاص طلب کیا جائے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ رات کو چھپ چھپ کے مشورے کرتے، جھوٹے مشورے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے مشورے، اس کی بجائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا تھا، زیادتی کی تھی انہوں نے کہ میرے نبی کے فیصلے کے بعد پھر وہ حضرت عمر کے پاس گئے، اس کے بجائے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے اور غلط مشورے کرنے کی بجائے جاؤ کا وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی وہ آپ کی خدمت میں آتے، خود بھی بخشش مانگتے اور آپ سے بھی درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہماری بخشش کی کیا مانگیں۔ یہ آیت بڑی واضح دلیل ہے کہ زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے اور اللہ کا رسول ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو ہم انہیں معاف کر دیتے۔ جو لوگ استشفاء کے قائل ہیں، یعنی نبی پاک سے طلب شفاعت، کہ قبر منور پہ جا کے کہنا کہ یا رسول اللہ آپ میرے حق میں شفاعت کریں، وہ اسے بطور دلیل پیش کرتے کہ قبر منور پہ جا کے یہ درخواست کرنا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اسے بطور دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حکم عام ہے، قرآن ہے، قرآن تو قیامت تک کے لیے، تو یہ حکم عام ہے۔ اب بھی یہ حکم ہے کہ لوگ جائیں اور قبر منور پہ جا کے درخواست کریں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے حق میں کیا کریں، دعا کی درخواست کی جائے۔ یہاں سرگودا میں ایک مفتی صاحب ہے، وہ حج کورس پڑھاتے، کلاس لیتے ہیں جن حاجیوں نے حج پہ جانا ہو، تو وہ مدینے کی جو حاضری ہے اسے وہ پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے قبر منور پہ جانا ہے مدینے اور تجدید ایمان کرنی، مثلا آپ نے قبر کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں عطا اللہ، سرگودا پنجاب پاکستان، وہاں سے آیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے یا رسول اللہ
آپ میرے ایمان پہ گواہ بن جائیں، آپ میرے ایمان کی قیامت کے دن گواہی دیں۔ تو تجدید ایمان کرنی چاہیے، تجدید ایمان کرنی چاہیے بے ایمانوں کو، جو پہلے بے ایمان ہیں۔ ہم تو پہلے ہی ایمان والے ہیں۔ یہ حاجی صاحب جو بیت اللہ کا حج کر کے آئے ہیں، اکثر لوگ پہلے بیت اللہ جاتے ہیں پھر مدینے ہوتے ہیں۔ یہ جو بیت اللہ کا حج کر کے آیا ہے بے ایمان تھا، اس کو شک تھا اپنے ایمان میں؟ حج پھر اس کی کس کی ہے کہ مدینے میں آ کے یہ تجدید ایمان کرنا چاہتا ہے اور آپ کو گواہ بنا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بھی کہیں یہ نہیں لکھا ہوگا، کسی بریلوی نے بھی یہ نہیں لکھا، یہ صرف انہی کا مسئلہ ہے، تجدید ایمان کی جائے۔ دلیل وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، یہ دلیل ہے، یہ عام ہے، اب بھی ہے، درخواست کی جائے، دعا کی جائے۔ اگلے دن ایک فیس بک پہ شاید آپ نے بھی سنی، طالب علم تو زیادہ سنتے، ہمیں تو زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ ایک مولوی صاحب ہیں، وزن تقریباً 4 من ہے، تقریباً امت کے درد میں نا بیچارے بڑے کمزور سے ہو گئے ہیں، اور تقریر کرتے ہوئے آنسو ان کے رکتے نہیں۔ یہ اپنے رومال پہ کیمیکل لگاتے ہیں جی، جس طرح فنکار نہیں لگاتے، فلموں والے وہ ہاتھ یوں کرتے ہیں تو پھر آنسو گرنے لگتے، یہ بھی فنکار ہیں، ان کے رومال پہ وہ کیمیکل لگا ہوتا ہے، وہ رومال اس طرح کیا آنسو، لوگ کہتے ہیں بڑا رو رہا ہے جی، اس کو بڑا اللہ کا خوف ہے جی، بڑا درد ہے جی ان میں۔ وہ کہہ رہے تھے میں مدینے گیا، ویر چیئر پہ تھا، تو میں جب روضہ رسول کے سامنے ویر چیئر پہنچی تو ویر چیئر جو تھی وہ آگے چلی گئی۔ اب دیکھیں بندے کی دیدہ دلیری، دیکھیں اور بندے کی ہٹ دھرمی دیکھیں، کن کے بارے میں کیا جملہ کہہ رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے پیچھے مڑ کے نبی پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا اتنیاں بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہونی۔ واہ کیا بات ہے جی تمہاری، کہ اللہ کے نبی کے بارے، امام الانبیاء کے بارے اتنیاں بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں، تو پھر خود بخود میری ویل چیئر جو ہے نا وہ پیچھے آ گئی۔ تیری ویل چیئر نو تو 7 بندے کھچیں تے کھچی نہ جاوے، خود بخود پیچھے آ گئی میری۔ جو جھوٹ ہے زمانے کا، خدا کی قسم انہیں شرم نہیں آتی؟ بھئی یار خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو، مرنا نہیں ہے تم نے۔ یہاں ہمارے سرگودے میں ایک مولوی صاحب ہیں، وہ عمرے کا گروپ لے کے جاتے، یعنی 25-30 بندے لے کے جاتے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ دروازے سے، بیت اللہ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے نا، گروپ کے بندے ساتھ ہیں، تو جو ہی فضا میں السلام علیکم، ٹھیک ہے خیر، آگے بندہ کوئی نہیں، اور وہ جو لوگ ہیں نا 20-25 وہ ہکے بکے، تم جاؤ میں آ رہا ہوں، تم جاؤ، ہاں اور ٹھیک ہے آپ ٹھیک۔ وہ پھر جب پہنچے اندر مطاف میں تو کہنے لگے خواجہ خضر تھے۔ جھوٹ بولنا اور بیت اللہ میں بولنا، شرم نہیں آتی اپنا تقدس قائم کرنے کی، لوگوں کی نگاہوں میں تقدس ہو، نبی پاک پہ جھوٹ۔ مجھے ایک مولوی صاحب بتانے لگے انہی مولانا کے بارے میں کہ وہ عصر کی نماز پڑھا کے بیٹھے تو کچھ شہری لوگ آ گئے، ان میں کچھ مالدار لوگ تھے آڑتی قسم کے، تو مولانا گفتگو کرتے کرتے ایک بندے کو نا بڑے غور سے دیکھنے لگ گئے، یوں اس بندے کی بھی نظریں 4 ہوئیں تو مولانا نے ادھر کر لی،
پھر اسے دیکھنے لگ گئے غور سے. تو اس بندے نے کہا آپ مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں. بعد میں وہ بندہ ملا, مجھے آپ نے بڑے غور سے آج دیکھا ہے, خیر تو ہے. کہنے لگے رات خواب میں نے آپ کو نبی پاک کی محفل میں دیکھا. جھوٹ اور جھوٹ نبی پاک. اور وہ جو مالدار آدمی ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ, میں اور نبی پاک کی محفل, پاسپورٹ دیو جی. پھر تسی تے میں عمرے تے چلی. انہاں ویکھیا بھی اس عمرے واسطے ہی سی. انہوں نے تجھے محفل میں دیکھا تھا نا, وہ کرنا ہی عمرہ چاہتے تھے. جھوٹ کرتے رہے. انہی مولوی صاحب کے متعلق ہے کہ وہ 7-8 مولویوں کا ٹولہ تھا, اب تو بوڑھے ہو گئے. 7-8 مولویوں کا وہ ٹولہ تھا اور یہ تعویذ کا کام کرتے تھے. 3 جادوے, 3 چڑیلے, اور سارے گھر کو لپیٹا ہوا اس نے. وہ بندہ بیچارہ آ گیا, اس کو کہا اتنا سخت جادو ہے تجھ پر, تو نے 12 کلو بکرے کا گوشت لانا ہے. وہ لے آیا. مولانا گوشت لے کے اندر چلے گئے. 15 منٹ کے بعد آئے, فرمایا میں نے سارا وظیفہ کر دیا ہے, پڑھ لیا ہے. رات 2 بجے قبرستان جانا ہے اور بالکل آخر میں جا کے سارا قبرستان جھیل کے گڑھا کھودنا ہے, گوشت اس قبرستان میں دفن کرنا. بندے دی ٹٹی اتھے ہی خشک ہو گئی. قبرستان اور پھر سارا جھیل کے جانا, اتھے ٹویا مارنا. تو ویسے بھی ہوتا ہے بھئی قبرستان میں جن ہوتے ہیں اور گوشت پہ ذرا جن. اس کی چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں تو مولانا نے کہا ڈر گئے ہو, خوف کھا رہے ہو؟ کوئی بات نہیں, میں اپنے شاگرد کو کہوں گا, وہ جاتا رہتا ہے, تیری جگہ پہ وہ دفن کر آئے گا. اس شکر کی بے شکر ہے میری جان چھٹی. پھر وہ قبرستان میں دفن تو ہوا لیکن اس قبرستان میں نہیں, اس قبرستان. وہ 7-8 بندوں کا ٹولہ پھر بھون بھون کے اسے کھاتا ہے. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. لوگوں کے مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں اور پھر انہیں اللہ کے رستے پر چلنے بھی نہیں. کہتے درس قرآن میں نہیں جانا, دورہ تفسیر میں نہیں جانا, ان کی تقریریں نہیں سن. اس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سے کہ اب بھی درخواست کی جا سکتی, اب بھی کہا جا سکتا ہے. ہم کہتے ہیں جو قرآن کے اولین مخاطب تھے صحابہ, کیا انہوں نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا؟ کیا کوئی ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد قبر منور پہ آیا ہو, دعا کی درخواست کی ہو, کوئی گفتگو کی ہو, کوئی مشورہ مانگا ہو؟ ایک صحابی, 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں. آپ کے انتقال کے بعد 100 سال تک صحابہ یہاں رہے. 100 سال. میں 2, 4, 5, 10 صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک صحابی, تم میں جرت ہے, تمہیں قیامت کی صبح تک مہلت ہے. ایک صحابی کا عمل پیش کرو, وہ قبر نبی پر آیا ہو اور اس نے دعا کی درخواست کی ہو, کوئی مسئلہ پوچھا ہو یا آپ سے مشورہ مانگا ہو, صرف ایک صحابی کا عمل چاہیے. انہیں سمجھ نہیں آئی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ,
انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مدینے کا گورنر کہتا ہے بے معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید ولی عہد حکمران ہو گیا ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. فرمایا میں اس طرح الگ سے بیعت نہیں کرتا، سوچ کے بیعت کریں گے تو محفل میں بیعت کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ بنی کہ مدینے سے نکل جانا چاہیے اور مکے چلے جانا چاہیے. چلو اور کوئی صحابی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت بقید حیات نہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس پوزیشن میں تھے نا کہ حجرہ مبارکہ میں آتے، وہ میرے نبی کے نواسے تھے. حضرت عائشہ کی بھی انتقال غالباً 54 یا 56 ہجری میں ہوا ہے، غالباً 54 یا 56 ہجری میں ہوا، اور حضرت معاویہ کا انتقال 60 ہجری میں ہوا. تو وہ تو جا سکتے تھے، وہ نواسے تھے میرے نبی کے، ان کو جا کر اپنے نانے سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. اس وقت تو نہ کوئی دیوار تھی نہ جالیاں تھیں، حجرے کے اندر قبر نبی کے اوپر جا کر وہ کہہ سکتے تھے بابا میرے ساتھ یہ معاملہ بن گیا ہے تو مجھے آپ مشورہ دیں، میں کہاں جاؤں؟ کوفے چلا جاؤں، شام چلا جاؤں، مکے چلا جاؤں، سرحدوں پہ چلا جاؤں، یا بیعت کر لوں؟ مشورہ مانگتے نا. تمہارے ساتھ باتیں بھی ہوتی ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، السلام علیکم، اندر سے وعلیکم السلام یا ولدی، تمہیں یا ولدی کہہ کے جواب دیتی ہیں. ولدی تو حضرت حسین تھے، وہ رشتے میں نواسے تھے کہ جی قبر سے ہم نے سلام کیا اور قبر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، میرا حکم ہے تم مدینے سے نکلو اور پاکستان چلے جاؤ، وہاں کام کرو، تیرے جا بندے دی مدینے کوئی ضرورت نہیں، یہاں سے جاؤ. اس لیے میں پاکستان آ گیا. تمہارے ساتھ سوال و جواب بھی کرتے، تمہیں جواب بھی دیتے، تم ان کا سلام سنتے بھی ہو، تم وہاں مشورے بھی کرتے ہو. اور حضرت حسین نواسا ہے میرے نبی کا اور مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، انہوں نے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے مابین اختلاف، منافقین کی شرارت کی وجہ سے حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین اختلاف، منافقین کی شرارت کی وجہ سے ہوا. کسی ایک صحابی نے کہا بے لڑو نہیں، آؤ مدینے چلتے ہیں. قبر منور پہ کھڑے ہو کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کون حق پر ہے کون غلط ہے، آؤ نا فیصلہ کروائیں نا. کسی صحابی نے کہا، کسی صحابی کا عمل تم قیامت کی صبح تک نہیں پیش کر سکتے کہ وہ دعا کی درخواست کے لیے قبر نبی پہ آیا ہو، اس نے آپ سے کوئی گفتگو کی ہو، کوئی مشورہ مانگا ہو. تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور ہمارے پاس اس صحابی کی دلیل ہے جو میرے نبی کا مرید نہیں تھا، مراد تھا. ہمارے پاس اس صحابی کی دلیل ہے. سنو، مسلم اٹھاؤ، بخاری اٹھاؤ. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش کی دعا مانگنی تھی، انہوں نے حضرت عباس کو آگے کیا جو میرے نبی کے چچا تھے، انہیں آگے کیا. انہوں نے جو دعا مانگی وہ دعا کیا تھی؟ وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ، یہ لوگ میرے ذریعے تیرے تک متوجہ ہو رہے ہیں.
لمکانی من نبیک، اس مرتبے کی وجہ سے جو مجھے تیرے نبی سے ہے، میں ان کا چچا ہوں. وَهَٰذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ، اور مولا یہ ہمارے ہاتھ گناہوں والے تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں. وَنَوَاسِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، اور ہماری پیشانیاں توبہ کرتے ہوئے تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں. فَأَسْقِنَا، یا اللہ تو بارش برسا دے. یہ ہے زندہ آدمی سے دعا کی درخواست کرنا. توسل بالاحیاء، یہ دلیل ہے توسل بالاحیاء کی. حضرت عمر نے دعا کے لیے کس کو آگے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو. اگر آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر منور پر جا کر دعا کی درخواست کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر افضل کو چھوڑ کر مفضول سے کبھی دعا نہ منگوا. نبی پاک کو چھوڑ کے انہوں نے حضرت عباس سے دعا منگوانی تھی. رول مانی نے یہی لکھا جی، رول مانی نے لکھا کہ اگر آپ سے دعا کروائی جا سکتی ہوتی تو صحابہ آپ کو چھوڑ کر حضرت عباس کی طرف کبھی متوجہ نہ ہوتے. علامہ آلوسی نے ایک اور بات لکھی جی، اما اذا کان المطلوب منه میتا او غائبا، اما اذا کان مطلوب منه میتا او غائبا، مطلوب جس سے کہا جا رہا ہے اگر وہ میت ہے یا وہ غائب ہے، فلا یستریب عالم انہ من البدع التی لم یفعلها احد من السلف. کہتا ہے کسی میت کو یا کسی غائب سے دعا کی درخواست کرنا کسی عالم کو شک کی نہیں. علامہ آلوسی کہتے ہیں کسی عالم کو شک کی نہیں کہ یہ ایسی بدعت ہے کہ سلف میں یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا. وَلَمْ يَرْوِ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اور کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات مروی نہیں. وَلَمْ يَرْوِ مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ أَحْرَصُ الْخَلْقِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، حالانکہ صحابہ جو تھے وہ نیکی پر زیادہ حریص تھے. صحابہ جو تھے وہ نیکی پر زیادہ حریص تھے. تو اگر یہ جائز ہوتا قبر نبی پہ جا کر دعا کی درخواست کرنا یہ جائز ہوتا تو صحابہ اسے چھوڑ کر حضرت عباس کو دعا کے لیے آگے نہ کر. یہ جو لفظ ہیں علامہ آلوسی کے وَلَمْ يَرْوِ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی اس سے یہ بات مروی نہیں، کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا. کسی ایک صحابی نے بھی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پہ جا کر آپ سے دعا کی درخواست کی ہو، کوئی مشورہ طلب کیا ہو یا آپ کے آگے کوئی گزارش کی ہو. صرف صحابہ، ان میں بھی صرف عبداللہ ابن عمر بس کبھی سفر سے آتے تو سلام کے لیے حاضر ہوتے، صرف عبداللہ ابن عمر. ورنہ ہم ہر نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی، وہاں پڑھ لیا جائے یا یہاں پڑھ لیا جائے، نہ وہاں سنتے ہیں نہ یہاں سنتے ہیں. وہاں سے بھی رب کے پاس پہنچتا ہے اور یہاں سے بھی رب. تو ہم تو ہر نماز میں اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں. مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے بھی ہم سلام پڑھتے ہیں والسلام علی رسول اللہ. وہ سعودی عرب میں ایک عالم عصر کے بعد درس دیتے تھے، وہ بار بار یہی کہتے تھے
ہر نماز کے بعد وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہو، ہر نماز کے بعد وہاں دھکم پیل کرتے ہو، بھیڑ مچاتے ہو، جب مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہو اس وقت نبی پاک پہ سلام نہیں پڑھتے ہو، تو وہ جو سلام تم نے داخلے کے وقت پڑھا ہے وہ نبی پاک کو پہنچ گیا نبی پاک۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ بس ایک بات کا میں جواب دے لوں کہ قرآن کے احکام تو عام ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ یہ اب بھی ہے، اب بھی یہ حکم ہے، تو اب بھی وہاں جائیں اور درخواست کریں۔ میں نے کہا نہیں، کچھ احکام صرف زندگی تک ہیں، قرآن میں صرف زندگی تک ہیں۔ اس سے جو اگلی آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے اختلافات کے بارے میں تجھے حاکم نہ بنائیں، تجھ سے فیصلے کروائیں۔ یہ آج موجود ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو تو فیصلے کے لیے قبر نبی پہ چلے جائیں، تو پھر یہ آیت کہاں جائے گی؟ میں ایک اور آیت آپ کو دکھانا چاہوں گا جی، سورۃ ممتحنہ، صفحہ نمبر ہے 498۔ جو ہمارے پاس قرآن ہے صفحہ 498، سورت کا نام ممتحنہ اور آیت نمبر ہے جی 12۔ پڑھیے جی، بالکل وہی لفظ ہیں جی، جاؤکا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے پیغمبر، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں تیرے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ پر، بیعت کیجئے، اللہ یشرکن باللہ شیئا، ان شرطوں پر کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پہ بہتان نہیں باندھے گی، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو میرے پیغمبر ان کو بیعت کیجئے، جب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہیں تو ان کو بیعت کیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے بخشش مانگیے، واستغفر لہم الرسول، واستغفر لہم الرسول، ان کے لیے بخشش مانگیے۔ کیوں جی؟ یہ حکم اب ہے کہ عورتیں قبر نبی پہ جائیں، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں تیرے پاس مومن عورتیں، بیعت کرنا چاہیں آپ کے ہاتھ پر، فبایعہن، تو میرے پیغمبر ان کو بیعت کیجئے، واستغفر لہن، ان کے لیے بخشش مانگیے۔ کیا یہ آج حکم ہے؟ یہ خاص تھا نا اسی زمانے کے ساتھ، جو آپ کی زندگی میں عورتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں بیعت کرنے کے لیے، حکم ہے کہ ان کو ان شرائط پر بیعت کر لیجیے۔ وہ جو ایک روایت آتی ہے مستدرک حاکم میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک میرے حجرے میں دفن تھے تو میں بغیر پردے کے چلے جایا کرتی تھی، اور حضرت ابو بکر
حضرت ابوبکر دفن ہوئے تو وہ میرے والد تھے، بغیر پردے کے میں چلی جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر دفن ہوئے نا تو میں وہاں داخل ہوتی تھی پردہ کر کے، داخل ہوتی تھی پردہ کر کے۔ ہمارے دوستوں نے اس کو دلیل بنایا کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، کہ وہ تو خامن تھا اور والد تھا، حضرت عمر غیر محرم تھے، تو حضرت عائشہ ان سے پردہ کرنا چاہتی، تو ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیکھ رہے۔ مستدرک حاکم نے اس کو نقل کیا۔ حاکم میں تھوڑا سا تشیع پایا جاتا ہے، میرا خیال ہے حضرت عائشہ کے عقل پہ طنز کرنا چاہتا ہے، حضرت عائشہ کے ذہن پر، فہم پر طنز کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ جو عمر منو مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے وہ کپڑے کے ایک پردے سے نہیں دیکھ سکتا۔ منو مٹی سے دیکھ رہا ہے اور پردہ اگر کر لیا تو نہیں دیکھ سکتا۔ طنز کرنا چاہتا ہے فہم عائشہ پر۔ چلو اس پر جرا ہے جو کچھ ہے چھوڑیے اسے۔ تو چونکہ غیر محرم ہے لہذا میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ ملتان کے ایک عالم ہوئے ہیں مولانا عبدالستار صاحب، خیر المدارس کے شیخ الحدیث تھے۔ ہمارا ملتان میں ایک مولوی محمد رفیق صاحب تھے، کڑھائی کا کام کرتے تھے، کچھ کتابیں پڑھی تھیں لیکن کڑھائی کا کام کرتے تھے۔ ذہین بڑا تھا، حاضر دماغ اور ذہین بڑا تھا۔ تو وہ مفتی صاحب ان کے پاس دکان پہ آ کے نا بیٹھ جایا کرتے تھے کچھ گفتگو کرنے کے لیے۔ تو مفتی صاحب نے ایک دن یہی روایت پیش کر دی حضرت عائشہ والی، تو مول رفیق نے اس کا جواب دیا۔ مول رفیق صاحب نے کہا جی حضرت عائشہ کے لیے تو صرف ایک غیر محرم تھا حضرت عمر، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے تو تینوں غیر محرم ہیں، نبی پاک بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی۔ لہٰذا آپ برائے مہربانی فتویٰ جاری کریں کہ جو عورت روضہ رسول پہ جائے وہ پردہ کر کے جائے۔ تو وہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 3-4 دن پھر میری دکان پہ نہیں آئے، تو پھر میں ان کو منا کے پھر دوبارہ لے آیا۔ تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جس طرح میں نے سورۃ ممتحنہ کی آیت پیش کی، اس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا، اور وہ جو آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا اس کا تعلق بھی نبی پاک کی زندگی تک ہے۔ اتنی پرچیاں کیوں لکھ چلیاں جی یار۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، قبروں کا لفظ کوئی نہیں ہے، ان کو روزی دی جاتی ہے، یہ قبر والا لفظ یوں ہی بڑھا دیا گیا ہے۔ ایصال ثواب جو ہے وہ میت کی ہو سکتا ہے، زندہ بندہ تو خود پڑھ کے ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ کو بھی مانے اور یزید کو بھی اچھا سمجھے؟ نہیں، کوئی ایسی روایتیں نہیں ہیں، یہ سب روایتیں غلط ہوتی ہیں، ان میں تشیع کی کارستانی ہوتی ہے جی۔ جب یہاں سے درود پڑھا جائے تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، قبر کے بعد پڑھا جائے تو آپ خود سنتے ہیں۔ سماع موتا کا جب بحث کریں گے تو اس پر انشاءاللہ گفتگو کر لیں گے جی۔ یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا تھا، بالکل غلط ہے جی، سب من گھڑت روایتیں ہیں کہ 1000 عورت حاملہ ہوئی تھی۔ کتنی؟ مدینے پہ حملہ ہوا نا تو کتنی عورتیں حاملہ ہوئی؟ وہ جو فوجی تھے نا پوری 1000، 999 نا، 1000 ایک بھی نہیں۔ اے الو دا پٹھا نال لے کے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں کیلکولیٹر لے کے یہ ساتھ 1 2 3 4 5 یہ ساتھ گنتا رہتا تھا، پوری 1000 حاملہ ہوئی، کسی کا حمل ساکت نہیں ہوا، 1000 حرامی بچے جنے۔ انا للہ
تو یہ ساری من گھڑت روایتیں گھڑی گئی ہیں، ان میں سارے عدالتوں میں عورت کو مرد کی طرف سے جو لکھ کر طلاق دی جاتی ہے، پہلے تھوڑی شادی تے ہوئے، طلاق والا مسئلہ بعد میں، جو صحابہ کرام زکوٰۃ کے منکر ہوئے، کچھ لوگ تھے نئے نئے کلمہ پڑھنے والے مختلف اطراف سے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے انکار کیا تھا۔ اگر سارے صحابی جنتی ہیں تو عشرہ مبشرہ کی اور بحری لشکر کے بارے میں بھی یہ کچھ، ویسے سارے صحابی کلن وعد اللہ یہ ساروں کے بارے میں، لیکن کسی کسی کے بارے میں تخصیص کے ساتھ بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ مولانا عبد الواحد قریشی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آپ کی قبر مبارک پر جا کر مشورہ کرتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے نا، اس کی کوئی وضاحت اور تحقیق تو نہیں نہ ہوئی۔ عام آدمی اور نبی پاک کی موت میں فرق ہے، اگر فرق نہیں ہے تو حضور پاک کا نماز جنازہ نہیں ہوا، بلکہ دن پر تو آدمیوں کی ٹولیاں آتی تھیں اور درود پڑھ کر چلے جاتے تھے، جب جنازہ ہوتا ہے اس میں تو میت کی نیت کی جاتی ہے، لیکن خود پاک حضور پاک کا جنازہ نہیں ہوا۔ جنازہ ہوا ہے، با جماعت نہیں ہوا، جنازہ آپ کا ہوا ہے، یعنی صحابہ جتنی تعداد اندر جا سکتی تھی وہ اندر جا کے درود پڑھ کے، چونکہ آپ گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں، تو یہ دعا اللہم اغفر لحینا اس کی ضرورت نہیں تھی، تو اس طرح جنازہ پڑھا جاتا تھا۔ تو آپ کی موت اور دوسرے لوگوں کی موت، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الاحکام میں لکھا ہے، مساوی ہے، برابر ہے۔ ایک مولانا کہتے ہیں کہ صدقہ کی دو شرطیں ہیں، مصدق ہونا، مالک ہونا۔ حضور نے فرمایا کہ نبی جو مال چھوڑ کر فوت ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے صدقہ کے مصدق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں۔ یہ سب صغرے کبرے ہیں، ٹکوسلے ہیں، یہ حیات کی دلیل نہیں بنتی۔ کوئی مستند دلیل ہے، حدیث مشہورہ کسی کے پاس، تو وہ پیش کریں۔ خبر واحد سے میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ سے میں موتا کی بحث میں، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے لکھا کئی کتابوں میں، خبر واحد سونے کی طرح کھری ہو اس سے بھی عقائد کی گاڑی نہیں چلتی، عقائد کی گاڑی خبر واحد سونے کی طرح کھری ہو اس سے بھی نہیں چلتی۔